وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العزت مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ کفیات تھی کفار کے لشکر کی کہ وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور 200 گھڑ سوار۔ لشکر مدینہ میں کتنے گھڑ سوار ہیں؟ 2۔ کتنے گھڑ سوار ہیں؟ 2۔ اور کفار کے لشکر میں 200۔ یہاں پہ 70 اونٹ ہیں، وہاں پہ سینکڑوں اونٹ ہیں جن کی تعداد ان گنت ہے۔ 2 کے مقابلے میں 200 گھڑ سوار ہیں، 70 اونٹوں کے مقابلے میں سینکڑوں اونٹ ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے اندر کی جو کفیات ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو خبر ملی کہ ہم کفار کے تجارتی قافلے کو تو نہیں پکڑ سکتے اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ بھی بعض مومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس درخواست کو رکھا، اے اللہ کے رسول، ہمارا جو مقصد تھا وہ تو ہم حاصل نہ کر سکے، اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مومن یہ بات کہہ رہے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار مکہ کا لشکر تو اب بدر کے قریب پہنچنے والا ہے، روانہ ہوئے عرصہ ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، کفار کا لشکر تو اب بہت قریب ہے، اگر ہم واپس بھی پلٹ جائیں گے وہ ہمیں لا محالہ طور پہ ہمارا اب ٹکراؤ ضروری ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اللہ تعالیٰ نے بعض مومنوں کی دل کی کیفیت کو بیان کر دیا کہ ہاں مومنوں کا ایک گروہ اس جنگ کو ناپسند کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی باتوں کو بھی بیان کیا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ جب نکلے تھے، گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا یا تجارتی قافلہ اللہ تعالیٰ میرے نصیب میں کر دے گا یا قریش مکہ کے اوپر مجھے فتح دے دے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جب یہ کہا کہ پلٹ جانا چاہیے، بعض ساتھیوں نے، سارے نے نہیں، ان میں سے چند نے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے بعض ایک نے یہ کہا کہ اب ہمارا مقصد تو پورا نہیں ہو سکا، ہم دوبارہ موقع کا انتظار کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے میرے سے 2 میں سے 1 لشکر کا وعدہ کیا تھا، اے مومنوں 2 میں سے 1 کا وعدہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ انفال میں یہ پورا مومنوں کا تذکرہ بیان کیا، اور مومن تو چاہتے تھے کہ ان کو ان 2 میں سے وہ لشکر مل جائے جس کے ساتھ جنگ نہ ہو، جس کے پاس ہتھیار نہ ہو۔ مومنوں کا دل تو یہ چاہتا تھا کہ ان کو تجارتی قافلہ مل جائے۔ قرآن پاک کی شاید کا سورۃ انفال میں مطلب یہ مومن یہ چاہتے تھے کہ ان کو بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مل جائے، لیکن اللہ چاہتا تھا کافروں کی جڑ کو اکھاڑ پھینکے، کافروں کو نیست و نابود کر دے، حق کو واضح کر دے، باطل کو پسپا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 میں سے اس لشکر کے سامنے مومنوں کو کر دیا کہ جس کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تجارتی قافلے کو پکڑیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیزائن کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں مومنوں کے سامنے رکھی تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، اور صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم مقداد بن اسود کی ایک ایسی فضیلت ہے جو ہم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکی۔ کہا وہ کون سی فضیلت ہے؟ کہا مقداد نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور ان کے ارادے کو بعض مومنین کی رائے سے فرق دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں کیا سمجھا ہے؟ ہم موسیٰ کے ساتھی ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہمارے بارے میں یہ گمان مت کیجئے گا، اگرچہ بعض ساتھیوں نے یہ بات کہہ دی ہے لیکن ہمارے بارے میں یہ گمان نہ کیجئے گا کہ ہم موسیٰ کے ساتھی ہیں اور آپ کو کہیں گے آپ اور آپ کا رب جائے اور ہم یہاں پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں آپ اور آپ کا رب فتح حاصل کرے۔ اللہ کی قسم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، جو تیر آئے گا مقداد کی گردن پہ پہلے لگے گا، جو تلوار آئے گی مقداد کی گردن آپ سے پہلے کٹے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین سے یہی چاہتے تھے جو مقداد نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی ساری رائے کو جب اس بات کے اوپر یکسو ہوتے دیکھا، مشورہ ہو جانا، رائے کا اختلاف ہو جانا کوئی بات نہیں،
لیکن مقداد کی تقریر کے بعد سارے مہاجرین اس بات پہ یکسو ہو گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے، جو رسول اللہ چاہتے ہیں، جس قافلے کے ساتھ چاہتے ہیں ہمیں لڑانا ہم لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی اس بات کو سننے کے بعد انصار کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا اشیروا علی ایھا الناس، مجھے مشورہ دو لوگو۔ نام انصار کا نہیں لیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حادثہ تھا کہ آپ بعض اوقات اس طرح اشارے میں گفتگو کیا کرتے تھے تاکہ کسی کے دل کو چوٹ نہ لگے، اور یہ انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے۔ حتیٰ کہ کئی دفعہ جرائم کے بارے میں بھی آپ یہی کہا کرتے ہیں ما بال اقوام، ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، حالانکہ پتہ ہوتا تھا جرم فلاں نے کیا ہے، اس کا نام نہیں تھے لیتے، کیا کہتے تھے ما بال اقوام۔ یہاں پہ بھی آپ نے اشارے سے انصار کی رائے پوچھنے کی کوشش کی۔ اشیروا علی ایھا الناس، سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے یہ اشارہ انصار کی طرف ہے، جی ہاں میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں۔ سعد بن معاذ نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے صرف آپ کو پناہ دی، اپنے گھروں کے اندر اسلام کو قبول کیا، ہم اللہ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندروں میں چھلانگیں مار دو، پہاڑوں سے گر جاؤ، آپ کی آواز پہ لبیک کہا جائے گا، پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا، اور رسول اللہ کی مسکراہٹ کے اندر اس واقعے کو میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے رکھا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو شاباش بھی دی اور کہا سیرو وابشروا فإن اللہ قد وعدنی احدی الطائفتین واللہ لکأنی الآن انظر الی مصارع القوم، نکلو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی لے لو، اللہ نے میں محمد سے وعدہ کیا تھا دونوں میں سے ایک قافلہ ملے گا، دونوں میں سے ایک قافلہ ملے گا، اور اب جب تم نے جنگ کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں قریش کی قوم کی قتل گاہوں کو۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے ایک صحابی کو ساتھ لے کے کہا تھا، عمر بن خطاب بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی، آگے چل کے یہ واقعہ بھی آئے گا۔ یہاں پہ عتبہ کل مرے گا، یہاں پہ شیبہ گرے گا، یہاں پہ ابو جہل گرے گا، یہاں پہ امیہ بن خلف گرے گا۔ آپ بتلائیے کیا دنیا کا کوئی شخص اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ سکتا ہے کل یہاں پہ فلاں بندہ قتل ہوگا، یہ میرا تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ منہج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ یہ وحی الہی تھی، جب آئے تو یہ بھی بتلا دے کہ کل ابو جہل کہاں مرے گا، کل عتبہ کا قتل گاہ کیا بنے گی، کل ربیہ کی قتل گاہ کیا بنے گی، اور جب اللہ تعالیٰ نہ بتانا چاہے اونٹ کی گردن کے نیچے ہار کا پتہ نہ لگے، آپ کی اپنی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا پلہ موجود ہو پتہ نہ لگے، اور جب اللہ چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس مرضی بات کو کھول کے بیان کر دے۔